کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ کو زندگی بھر ڈر لگتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، میری نئی شادی ہوئی تھی۔ اس بارے میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا تھا، لیکن آج بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کبھی رات کے اندھیرے میں بالکل اکیلے رہے ہوں اور آپ کو محسوس ہوا ہو کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ آج بھی یہ بات کرتے ہوئے میرے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں۔ چلیے شروع سے شروع کرتا ہوں۔ میری شادی کو بس 3 مہینے ہوئے تھے۔ جاب نہیں تھی اور پیسے ختم ہو رہے تھے۔ میری بیوی، جس نے ایک بار بھی شکایت نہیں کی تھی، مجھے مایوس لگ رہی تھی، اور یہی بات مجھے اندر سے توڑ رہی تھی۔ تو جب میں نے اخبار میں جاب کی ایڈ دیکھی، شہر کے کنارے ایک پرانی ٹیکسٹائل مل میں نائٹ ڈیوٹی سیکورٹی گارڈ چاہیے تھا، میں نے ایک بار بھی نہیں سوچا۔ سیلری عام جاب سے ڈبل تھی، اور اس وقت میں اتنا مجبور تھا کہ میں نے سوچا ہی نہیں کہ سیلری اتنی زیادہ کیوں ہے۔ جب میں وہاں پر گیا، مجھے ڈے شفٹ کا گارڈ ملا۔ وہ بہت جلدی میں تھا، بس ایک ٹارچ، ایک رجسٹر اور چابیوں کا گچھا میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ جاتے جاتے اس نے بس ایک بات کہی، بیٹا، رات کو جو بھی آواز سنو، جواب مت دینا۔ میں ہنس دیا، مجھے لگا وہ مذاق کر رہا ہے۔ مل باہر سے جتنی بڑی نظر آ رہی تھی، اندر سے اس سے کہیں زیادہ بڑی تھی۔ بے شمار ہول، جس میں بہت زیادہ پرانی مشینز تھیں، سفید چادروں سے ڈھکی ہوئی۔ گیٹ کے پاس ایک چھوٹا سا گارڈ کیبن تھا اور ایک پرانی CCTV اسکرین۔ 4 کیمراز، دھندلے، سیاہ اور سفید۔ بس وہی اسکرین رات بھر میری ساتھی تھی۔ پہلا گھنٹہ آرام سے گزر گیا، بس میں، میری چائے اور میری اپنی سانسوں کی آواز۔ مجھے یاد ہے میں سوچ رہا تھا، اس سے آسان پیسے میں نے کبھی نہیں کمائے۔ اور پھر ٹھیک رات 12 بجے کیمرہ نمبر 4 بالکل بلینک ہو گیا۔ یہ کیمرہ پیچھے والے ہول کا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا، کوئی ڈھیلی تار ہوگی، پرانی بلڈنگ ہے، پرانی وائرنگ ہوگی۔ میں نے ٹارچ اٹھائی اور دیکھنے چل پڑا۔ تبھی میں نے ایک آواز سنی، ہلکی سی، مل کے بہت اندر سے آ رہی تھی۔ ایک ایسی آواز جو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ کوئی گنگنا رہا تھا، ایک لوری۔ وہ آواز دل کو دہلا دینے والی تھی۔ جیسے ہی میں ہال میں داخل ہوا، وہ آواز رک گئی، بالکل خاموشی تھی۔ میں وہیں کھڑا رہا، ٹارچ ہاتھ میں کانپتی رہی، اور پھر میں نے وہ کام کیا جو مجھے بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے آواز دی، کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ اور ایک آواز نے جواب دیا، ایک عورت کی آواز، نرم، میٹھی۔ اس نے کہا، ہاں میں ہوں۔ لیکن جس بات نے میرا خون جما دیا وہ یہ تھی، میرا فون بجا۔ میری بیوی کا فون تھا۔ میں نے تقریباً کال اٹھا ہی لی تھی۔ میری بیوی آدھی رات کو مجھے فون کر رہی تھی۔ ظاہر ہے میں ریسیو کرتا۔ ایک چھوٹی سی بات جس نے میری جان بچا لی۔ میرے فون میں میری بیوی کے نام کے ساتھ ایک ہارٹ ایموجی لگی تھی۔ اس کال میں کوئی ایموجی نہیں تھی، بس نام تھا، اور وہ بھی سپیلنگ غلط تھے۔ فون رنگ ہونا بند ہو گیا، اور اس خاموشی میں وہی میٹھی آواز پھر بولی، لیکن اب وہ مایوس تھی۔ اس نے کہا، تم نے فون کیوں نہیں اٹھایا؟ اور اب وہ فون سے نہیں آ رہی تھی، وہ آ رہی تھی اس مشین سے جو ٹھیک میرے برابر پڑی تھی۔ میں نے فوراً بھاگنا شروع کر دیا۔ مجھے میرے پیچھے سے کسی کی گھسیٹنے اور ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہی میٹھی آواز اب ایک بچے کی طرح ہنس رہی تھی۔ میں کیبن پہنچا۔ میں نے دروازہ زور سے بند کر لیا اور CCTV کی طرف دیکھا۔ سارے کیمراز چل رہے تھے، اور ہر سکرین پر مجھے میں خود نظر آ رہا تھا، کیبن میں بیٹھا ہوا، 4 ڈفرنٹ اینگل سے۔ لیکن کیمرہ نمبر 4 میں 2 میں تھے۔ اس رات کا باقی حصہ مجھے یاد نہیں۔ مجھے ایک پولیس آفیسر نے جگایا۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو صبح ہو چکی تھی۔ میں نے اس پولیس آفیسر کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ ہنسا نہیں، بس خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے
وہ بات بتائی جس نے مجھے پریشان کر دیا۔ اس نے کہا مجھ سے پہلے بھی یہاں ایک نائٹ ڈیوٹی گارڈ تھا، ایک آدمی جس کی بیوی تھی اور ایک چھوٹی سی بیٹی۔ ایک سردی کی رات اسے اپنی بیوی کی کال آئی جو اسے اندر بلا رہی تھی۔ اس نے جواب دے دیا۔ 1 ہفتے بعد اس کی لاش ملی اس ہال کے سب سے اندر سے، اور سب سے عجیب بات، اس پورے ہفتے اس کے فون میں کوئی سگنل نہیں تھے۔ تو پھر اس کے فون کون کر رہا تھا؟ میں اگلی صبح وہ شہر چھوڑ کے چلا گیا، سیلری تک نہیں ملی، اور میں نے یہ سب بھلا دیا تھا پچھلے ہفتے تک۔ پچھلے ہفتے آدھی رات کو میرا فون بجا۔ کالر آئی ڈی میری بیوی کی تھی، پر میری بیوی تو میرے ساتھ سو رہی تھی۔ میں نے نہیں اٹھایا۔ اگلی رات پھر بجا، اور اس سے اگلی رات بھی۔ تو آج رات میں سونے کے بجائے آپ کو یہ کہانی سنا رہا ہوں، کیونکہ کچھ ہی منٹوں میں آدھی رات ہونے والی ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ فون پھر بجے گا۔